اس سے بڑی ایک اور نسبت ہے، اس کو ملکی نسبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ملک، فرشتوں کو کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک اور نسبت بھی ہمیں عطا کی ہے، ملکی نسبت، اور ملکی نسبت اللہ پاک نے رکھی ہے ہماری روح میں۔ کس میں رکھی ہے؟ روح میں۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں، اور روح بھی ایک نورانی جسم ہے، اور فرشتے کھاتے بھی نہیں، اور فرشتے پیتے بھی نہیں، اور فرشتے شادی بیاہ سے بھی پاک ہیں، اور فرشتے سوتے بھی۔ آپ کی روح کے اندر ساری فرشتوں والی صفات ہیں، یہ بھی کھاتی اور پیتی سوتی نہیں ہے۔ آپ جب رات سو جاتے ہیں تو یہ کہاں کہاں چکر لگاتی ہے، کہاں کہاں ہوتی ہے، یہ خواب میں کہاں کہاں کی سیر کر رہے ہیں آپ، جسم کے ساتھ کیسا رابطہ جڑا ہوا ہے۔ تو یہ کون سی نسبت ہے؟ ملکی نسبت۔ روح کھاتی نہیں، پیتی نہیں، سوتی نہیں، یہ فرشتوں والی صفات ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ ذکر ہے۔ میں نے آپ کو کہا نا، ایک بالواسطہ عبادت ہے رہے گا، فرشتوں کی عبادت بلا واسطہ عبادت ہے۔ کوئی فرشتے نماز میں کئی سالوں سے لگے ہوئے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہے، ذکر و تسبیح کر رہے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو انہوں نے کہا، اللہ اگر تو اس کو پیدا کرنا چاہتا ہے عبادت کے لیے، ہم بہتر عبادت کر رہے ہیں اس سے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیرا ذکر بھی بہت زیادہ کر رہے، اس کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں۔ ذکر ان کی، بھائی ذکر فرشتوں کی کیا ہے؟ غذا ہے۔ تو روح کی غذا کیا ہے؟ موسیقی کیا ہے؟ موسیقی۔ آج کا مسلمانوں کے زبان سے بھی یہ کفر کا کلمہ سنا جاتا ہے، کیا ہے؟ موسیقی روح کی غذا ہے۔ یہ مردار روح کی تو ہوگی، یہ مردار روح کی تو ہوگی، لیکن جاندار روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ یہ پلید روح کی غذا ہے، یہ پلید روح کی غذا ہے۔ اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ تو یہ دوسری نسبت ہمیں اللہ پاک نے عطا کی۔ اب یہ دوسری نسبت کے تقاضے کیا ہیں؟ ہمیں ضروریات سے آگے بڑھ کر عبادات میں لگنا ہے۔ کس میں لگنا ہے؟ ضروریات سے بڑی چیز کیا ہے؟ عبادات ہے۔ تو ہمیں عبادات میں لگنا ہے، اور عبادات بھی نہیں ہو سکتی بغیر جان کو لگائے اور بغیر مال کو لگائے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اس میں جان اور مال دونوں لگتے ہیں نا۔ مال نہیں ہوگا تو کپڑے کہاں سے لاؤ گے؟ ستر کیسے چھپے گا؟ اور ستر نہیں چھپے گا تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی۔ اور غذا نہیں کھاؤ گے تو وجود میں قوت کیسے آئے گی؟ نماز کیسے پڑھو گے؟ تو عبادت بھی بغیر جان لگائے نہیں ہوتی، اور بغیر مال لگائے نہیں ہوتی۔ تو اب آپ نے عبادات میں اپنی جان کو بھی لگانا ہے اور اپنے مال کو بھی لگانا ہے۔ یہ دوسری بڑی نسبت ہے، اور یہ بڑی نسبت ہے حیوانی نسبت سے۔ حیوانی نسبت چھوٹی ہے، ملکی نسبت بڑی ہے، اور لیکن جب بڑی نسبت کا موقع ہو تو چھوٹی میں اگر جان اور مال کو لگاؤ گے، یہ بے دینی بن جائے گا، دین نہیں۔ مثلاً حلال کمانا عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ حلال کمانا عبادت ہے، لیکن نماز کا ٹائم آ گیا اور آپ کو
کوئی کہتا ہے بھائی آؤ نماز کے لیے جائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ چھوڑو بھائی، یہ حلال کمانا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے، یہ بھی دین ہے۔ آؤ نماز کے لیے، ہمارے دکاندار کا جواب کیا ہوتا ہے؟ یہ حلال کمانا بھی کیا ہے؟ دین ہے۔ یاد رکھو یہ دین ہے لیکن پورا دین نہیں ہے۔ یہ حلال کمانا اور حلال کھانا یہ دین ہے لیکن پورا دین نہیں ہے۔ یہ پورا دین نہیں ہے بس حلال کماؤ اور حلال کھاؤ، یہ کوئی اور بھی دین ہے، یہ پورا دین نہیں ہے۔ دین کا ایک حصہ ہے، دین کا ایک حصہ ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمارے درمیان بیٹھے رہتے تھے، بیوی بچوں کے پاس رہنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ حیوانی نسبت ہے، اس کے تقاضے ہیں۔ حضور نے فرمایا مسجد میں رہو، نہیں تو اپنے گھروں میں رہو، بیوی بچوں کو بھی تھوڑا سا وقت دے دیا کرو، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی گھروں کے اندر مدد کرنا، یہ حیوانی نسبت کے کیا ہیں؟ تقاضے، ان کی ضروریات پوری کرنا۔ فرمایا کہ حضور ہمارے درمیان بیٹھے رہتے تھے، اور جب اذان سنتے حضور کا چہرہ مبارک متغیر ہو جاتا اور آپ ہم سے ایسے اجنبی ہو جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ پہلے نسبت میں لگے ہوئے تھے، وہ ضروریات تھی، حیوانی نسبت کا تقاضا تھا، اب ملکی نسبت کا تقاضا آ گیا تو حیوانی نسبت کو ملکی نسبت پر کیا کرنا ہے؟ نماز کے وقت بیوی کو بھی چھوڑ دینا ہے، بیٹے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دکان کو بھی چھوڑ دینا ہے، دفتر کو بھی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اب اس وقت کسی مسلمان کا حلال کمانا یہ بے دینی ہے، دین نہیں، کیونکہ بڑی نسبت کا موقع ہے اور یہ کس میں لگا ہوا؟ چھوٹی نسبت میں حلال کمانا دین ہے، لیکن ملکی نسبت کا تقاضا آ جائے، عبادات کا موقع ہو، اس موقع پر حلال کمانا کیا ہے؟ میں حلال کمانے کی بات کر رہا، حرام تو آؤٹ آف کوسچن ہے۔ حلال کمانا اس موقع پر کیا ہے؟ نماز کے وقت میں دکاندار کا دکان میں حلال کمانا یہ بے دینی ہے، دین نہیں۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں۔ بڑی نسبت کے موقع میں چھوٹی نسبت میں نہ جان لگانی ہے نہ مال لگانا ہے۔